بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس. مائی نیم از محمد بلال. آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے میننگز اینڈ ڈیفینیشن آف ڈیمانڈ. یہ لیکچر نمبر 1 ہے. بیٹا میننگز اینڈ ڈیفینیشن آف ڈیمانڈ یعنی ڈیمانڈ کو اردو میں بولتے ہیں طلب. کامنلی تو ڈیمانڈ سے مراد کیا ہے؟ ڈیزائر ہے، نیڈ ہے. لیکن اکنامکس میں جب ہم بات کریں گے تو اس کے پرٹیکولر میننگز ہوں گے. یعنی اکنامکس میں جب ہم ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ ڈیمانڈ از اے ڈیزائر وچ از سپورٹڈ بائی پرچیزنگ پاور. یعنی ڈیمانڈ کا جو تعلق ہے وہ آپ کی قوت خرید سے ہے، پرچیزنگ پاور سے ہے، خریدنے سے ہے. یعنی سمپلی ڈیمانڈ کیا ہے؟ جو گوڈز کو ہم خریدتے ہیں، جو پرچیز کرتے ہیں، اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ اسے ہم نام دیں گے ڈیمانڈ. یعنی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کسی شے کو خاص قیمت پر خریدنا، پرچیز کرنا. جو ہم گوڈز کو پرچیز کرتے ہیں کسی بھی پرٹیکولر پرائس پہ، اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ اسے ہم ڈیمانڈ کا نام دیتے ہیں. ڈیمانڈ ان اکنامکس مینز اے ڈیزائر ٹو پوزیس اے گڈ سپورٹڈ بائی ولنگنیس اینڈ ابیلٹی ٹو پے فار اٹ. یعنی ڈیمانڈ کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ ولنگنیس اور ابیلٹی. یعنی اس کو خریدنے کی خواہش اور قوت. یعنی آپ کے پاس اتنے پیسے بھی ہونے چاہیے کہ آپ اس کو خرید سکیں اور آپ کی خواہش بھی ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس آپ کی ابیلٹی ہے لیکن آپ اسے خریدنا نہیں چاہتے، ولنگنیس نہیں ہے، تو وہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی. یا آپ کی ولنگنیس ہے لیکن ابیلٹی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی ڈیمانڈ نہیں ہوگا. ڈیمانڈ کے لیے دونوں باتوں کا ہونا ضروری ہے. ولنگنیس بھی ہونی چاہیے اور ابیلٹی بھی ہونی چاہیے. یعنی جیسے یہاں ایگزامپل میں اس نے کہا کہ اگر آپ ایک کار خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ آپ کی ڈیزائر تو ہو سکتی ہے، وانٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ ڈیمانڈ کب ہوگی؟ جب آپ کے پاس پیسے بھی ہوں گے، ایبلٹی بھی ہوگی، ایبلٹی ٹو پے اور ولنگنیس. یعنی آپ کو خریدنے کا ارادہ بھی ہے اور قوت بھی ہے، یعنی آپ خریدنا بھی چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی ڈیمانڈ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کار خریدوں تو وہ ڈیزائر یا وش ہو سکتی ہے لیکن وہ ڈیمانڈ نہیں ہے. تو اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہوں گے؟ اس کے 3 مین کریکٹرسٹکس ہیں ڈیمانڈ کے. وہ کیا ہیں؟ ولنگنیس اینڈ ابیلٹی ٹو پے، یعنی خریدنے کا ارادہ اور ابیلٹی کہ آپ کے پاس انکم منی ہونی چاہیے. ایک ولنگنیس ہوگی اور دوسرا ہوگا ایبلٹی. سیکنڈ ہے ڈیمانڈ از آلویز ایٹ اے پرائس. یعنی ڈیمانڈ کا تعلق قیمت سے بھی ہوتا ہے، ہمیشہ قیمت سے ہوگا، کیونکہ جنرلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب مہنگائی ہو جاتی ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. یعنی ڈیمانڈ کے لیے پرائس بھی ایک میجر فیکٹر ہے. اس کے ساتھ ڈیمانڈ از آلویز پر یونٹ آف ٹائم. یعنی جو ڈیمانڈ ہے ٹائم ٹو ٹائم ویری کرے گی، کہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، یہ ٹائم ٹو ٹائم ہوگی. یعنی ولنگنیس اور ایبلٹی، ڈیمانڈ از آلویز پرائس سے بھی اس کا تعلق ہوگا اور ٹائم سے بھی اس کا تعلق ہوگا. ڈیمانڈ فنکشن، یعنی ڈیمانڈ جو ہے، ڈیمانڈ کے کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو طلب ہے وہ کن عوامل پہ انحصار کرتی ہے؟ وہ کون سے عوامل ہیں جو ڈیمانڈ کو چینج کر سکتے ہیں؟ تو ڈیمانڈ از دا فنکشن آف پرائس، انکم، ٹیسٹ، پاپولیشن، ویدر، پرائس آف ریلیٹڈ گڈس. اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. تو یہاں میں نے مین فیکٹرز ڈیفائن کیے ہیں. پرائس یعنی جو قیمت ہوتی ہے وہ بھی ڈیمانڈ کو چینج کر سکتی ہے. یعنی پرائس بڑھ جاتی ہے تو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. جنرلی بھی آپ دیکھیں کہ جب مہنگائی ہوگی یعنی قیمتیں بڑھیں گی تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے. اسی طرح جو انکم ہوتی ہے، یعنی اگر انکم بڑھ جائے تو طلب بڑھ جائے گی، یعنی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا. انکم کم ہوگی تو ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے گی. ٹیسٹ ہے لوگوں کا، اگر ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا یعنی فیشن یا کسٹمز اس کا یعنی زیادہ ہے تو کیا ہوگا؟ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. پاپولیشن بڑھے گی تو اس سے بھی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا. ویدر چینج ہوگا تو اس سے بھی ڈیمانڈ میں تبدیلی آ سکتی ہے. پرائس آف ریلیٹڈ گڈس، یعنی جو ریلیٹڈ گڈس ہوتی ہیں، یعنی جو سبسٹیچیوٹ گڈس ہوتی ہیں، نیم البدل اشیاء جو ہوتی ہیں، یعنی جو ہم ایک گڈ کو دوسری گڈ سے ایکسچینج کر سکتے ہیں،
وہ بھی ڈیمانڈ کو چینج کر سکتی ہیں. لیٹ سپوز جیسے پیپسی اور کوک ہے, آپ کوک کی ڈیمانڈ لے رہے ہیں, اور لیکن اگر پیپسی کی پرائسز کم ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے, کوک کو چھوڑ کے ڈیمانڈ کو پیپسی کو زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے. تو جو ریلیٹڈ گڈس کی پرائسز ہوتی ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کو چینج کر سکتی ہیں. یعنی ڈیمانڈ بہت سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ ڈیپینڈز آن پرائس, یعنی اگر ڈیمانڈ کا تعلق صرف قیمت سے کریں اور ادر فیکٹرز کو اگر ہم کانسٹنٹ کر دیں کہ صرف پرائس جو ہے ایفیکٹ کر رہی ہے ڈیمانڈ کو, تو اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے, اسے ہم نام دیں گے لا آف ڈیمانڈ یا قانون طلب. یعنی لا آف ڈیمانڈ کیا ہے کہ صرف پرائس ایفیکٹ کرے گی کس چیز کو, ڈیمانڈ کو. تو یعنی اس کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہوگا, دیر از اے نیگیٹو ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ. اور یہی جو ریلیشن ہے پرائس اور کوانٹٹی ڈیمانڈ میں, اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں, لا آف ڈیمانڈ کہتے ہیں. یعنی پرائس کیا ریلیشن ہے, انورس ریلیشن, نیگیٹو ریلیشن, منفی تعلق ہے بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ. اور یہی ریلیشن کس چیز کو ظاہر کرتا ہے, لا آف ڈیمانڈ کو ظاہر کرتا ہے. وی ہیو اسٹیٹڈ دیٹ ڈیمانڈ فار اے کموڈٹی از ریلیٹڈ ٹو پرائس پر یونٹ آف ٹائم. یعنی اس کا تعلق پرائس سے ہے. اٹ از دا ایکسپیرئنس آف ایوری کنزیومر, پرائسز آف دا کموڈٹی فال, دے آر ٹیمپٹڈ ٹو پرچیز مور کموڈٹیز. یعنی جتنی قیمتیں کم ہوتی جاتی ہیں, کنزیومر کیا ہوتا ہے, خریدنے والا, صارف جسے اردو میں بولتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے, اس گڈ کی ڈیمانڈ میں اضافہ کر دیتا ہے. اور اگر پرائس رائز کر جائیں تو ڈیمانڈ کیا ہوگی, ڈیکریز ہو جائے گی. یعنی جرنلی بھی ہم اگر دیکھیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ان کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے گڈس کی, اور اگر قیمتیں کم ہو جائیں تو ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس طرح جو ریلیشن پہلے بھی میں نے بات کی ہے, دیر از دس انورس ریلیشن, انورس بولتے ہیں نیگیٹو, بٹوین دا پرائس آف دا پروڈکٹ اینڈ دا کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ. یعنی ڈیمانڈ اور پرائس میں جو تعلق ہے وہ نیگیٹو ریلیشن ہے. اور یہی جو نیگیٹو ریلیشن ہوتا ہے اسی کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں, اسی کو ہم لا آف ڈیمانڈ کا نام دیتے ہیں. لا آف ڈیمانڈ کب اپلائی ہوتا ہے, وین ادر تھنگ ریمین کانسٹنٹ, پرائس انکریزز, کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیکریزز, اینڈ وین پرائس ڈیکریزز, کوانٹٹی ڈیمانڈ انکریزز, there is a inverse relation, there is a negative relation between price and quantity demand. قیمت اور طلب میں منفی تعلق پایا جاتا ہے. یہی جو منفی تعلق ہے, جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ QD is the function of P, یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو کوانٹٹی ہے, کوانٹٹی ڈیمانڈ ہے, اور پرائس ہے, ان دونوں کے ریلیشن کو ظاہر کر رہا ہے. اور ان دونوں میں جو ریلیشن ہے وہ کون سا ہے, نیگیٹو ریلیشن ہے. دیر از اے نیگیٹو ریلیشن. یہ نیگیٹو ریلیشن کب ہوتا ہے, یہ نیگیٹو ریلیشن اس وقت ہوگا جب ہم ادر فیکٹرز کو کانسٹنٹ کر دیں گے. یعنی جو فیکٹر ڈیمانڈ کو پرائس کے علاوہ چینج کر سکتے ہیں وہ آل فیکٹرز کیا ہوں گے, ریمین کانسٹنٹ ہوں گے, ان کو ہم تبدیل نہیں کریں گے. صرف پرائس جو ہے وہ ڈیمانڈ کو ایفیکٹ کرے گی. جب صرف پرائس ڈیمانڈ کو ایفیکٹ کرے گی اسے ہم کس چیز کا نام دے رہے ہیں, لا آف ڈیمانڈ. یعنی لا آف ڈیمانڈ کیا ہے, وین پرائس انکریزز کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیکریزز, اینڈ وین پرائس ڈیکریزز کوانٹٹی ڈیمانڈ انکریزز. دیر از اے نیگیٹو انورس ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ. اب دا لا آف ڈیمانڈ کیا ہے, will buy more at lower prices and buy less at higher prices. لیکن اس کے ساتھ لکھا ہے other things remaining the same. اس کا کیا مطلب ہے, یعنی وہ فیکٹر جو پرائس کے علاوہ ڈیمانڈ کو چینج کر سکتے ہیں ان کو ہم ہیلڈ کانسٹنٹ کریں گے, وہ تبدیل نہیں ہوں گے. صرف پرائس جو ہے وہ ڈیمانڈ کو چینج کرے گی. اور یہی بات اس چیز کو ظاہر کرتی ہے, لا آف ڈیمانڈ کو ظاہر کرتی ہے کہ دیر از اے انورس ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ. اور لیکن اس کے ساتھ ہم ادر فیکٹر یعنی
فار ایگزامپل انکم ہے، ویدر ہے، پاپولیشن ہے، ریلیٹڈ گڈز ہیں، یا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے، فیشن ہے، ان سب کو ہم کیا کریں گے؟ کانسٹنٹ کریں گے. صرف پرائس جو ہے وہ ڈیمانڈ کو ایفیکٹ کرے گی. جب پرائس ڈیمانڈ کو ایفیکٹ کرتی ہے تو اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ اسے ہم لا آف ڈیمانڈ کا نام دیتے ہیں. The quantity demand of a commodity will be smaller at higher market prices and larger at lower market prices. یعنی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، اور اگر قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی تو ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ کم ہو جائے گی. There is an inverse relation between price and quantity demand. Other thing remaining the same، یعنی جو فیکٹرز ہوں گے، سٹرس پیریس بھی بولتے ہیں، دیگر عوامل، یعنی اردو میں سے کہیں گے کہ جو عوامل قیمت کے علاوہ طلب کو چینج کر سکتے ہیں، ان کو ہم کیا کریں گے؟ سیم رکھیں گے، ان کو ہم تبدیل نہیں کریں گے. صرف پرائس جو ہے وہ ڈیمانڈ کو چینج کر سکے گی. دا فنکشنل ریلیشن شپ بٹوین ڈیمانڈیڈ اینڈ دا پرائس آف کموڈٹی کین بی، اس کو اب ہم جو ہے میتھمیٹیکل لینگویج میں کیسے لکھتے ہیں؟ کیو ڈی از دا فنکشن آف پی. یعنی جو ڈیمانڈ ہے وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ وہ پرائس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اینڈ دیر از اے انورس ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ. کیو ڈی جو ہے وہ کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ کو ظاہر کرتا ہے، اور پی جو ہے وہ پرائس کو ظاہر کرتا ہے. تو اس کو ہم ایک شیڈیول اور ڈائیگرام کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی گوشوارہ اور ڈائیگرام کے ذریعے اس کو، یا شیڈیول کو ہم ٹیبل بھی، یعنی ٹیبل کے ذریعے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ یعنی اس کی میتھمیٹیکل بھی ہم ایکسپلینیشن کہہ سکتے ہیں. اس اسکیجول میں دیکھیں ہمارے پاس دو کالم ہیں. ایک کالم میں ہم نے کیا لیا ہے؟ ایک کالم میں ہم نے پرائس کو لیا ہے، اور دوسرے کالم میں ہم نے کیا لیا ہے؟ دوسرے کالم میں ہم نے جو ہے کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ کو لیا ہے. تو بیٹا دیکھیں اس میں وین پرائس 5 کوانٹٹی ڈیمانڈ 100 یونٹس. آپ کسی بھی کموڈٹی کا نام لکھ سکتے ہیں، اورنج لکھ دیں، ایپل لکھ دیں، آپ جو بھی آپ لکھنا چاہیں. تو یہاں پہ کیا بات ہے کہ وین پرائس 5 کوانٹٹی ڈیمانڈ 100 یونٹس، اور اگر پرائس ڈیکریز فرام 5 to 4 کوانٹٹی ڈیمانڈ انکریز فرام 100 to 200. یعنی جب قیمت میں کمی ہوئی ہے تو اس سے طلب میں کیا ہوا ہے؟ کوانٹٹی ڈیمانڈ میں کیا ہوا ہے؟ ڈیمانڈ میں کیا ہوا ہے؟ اضافہ ہو گیا ہے. یعنی جب قیمت 5 سے 4 ہوئی ہے، 5 سے 4 ہوئی ہے، تو کوانٹٹی اس کی کتنی ہو گئی ہے؟ 100 سے 200 ہو گئی ہے. اسی طرح اگر مزید پرائس کم ہوتی ہے، 4 to 3 ہوتی ہے، تو کوانٹٹی جو ہے وہ 200 سے 300 ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر پرائس 3 سے 2 ہو رہی ہے تو اس کی کوانٹٹی کیا ہو رہی ہے؟ 300 سے 400 ہے. اور اگر مزید پرائس کم ہوتی ہیں، یعنی 2 سے 1 ہو گئی ہے، تو کوانٹٹی 600 ہو گئی ہے. بیٹا اس میں ایک بات دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیفرنس جو ہے وہ ایک ہی سیکوینس سے آئے. اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ ہم کم یا زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے پہلے آپ دیکھیں کہ 100 کا ڈیفرنس آ رہا تھا، لیکن جب پرائس 2 سے 1 ہوئی ہے تو ہم نے اس کا 200 کا ڈیفرنس، آپ 100 کا بھی لے سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وٹ از دا ریلیشن. تو یہاں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ دیر از اے نیگیٹو ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ. یہاں قیمت اور طلب میں جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیگیٹو ہے، منفی تعلق ہے. کہ اگر قیمت 5 4 3 2 1 یعنی 5 4 3 2 1، تو اس صورت میں آپ دیکھیں کوانٹٹی ڈیمانڈ 100 200 300 400 600. لیکن اگر اس اسکیجول کو اگر ہم نیچے سے دیکھتے ہیں، شیڈیول کو نیچے سے دیکھیں 1 2 3 4 5 پرائسز کیا ہو رہی ہیں؟ انکریز ہو رہی ہیں. تو کوانٹٹی ڈیمانڈ کیا ہے؟ 600 400 300 200 100. یعنی ہر اگلے پوائنٹ پہ جو کوانٹٹی ڈیمانڈ ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے، فال کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے جنرلی بات کی کہ وین پرائس ڈیکریزز کوانٹٹی ڈیمانڈ انکریزز، اینڈ وین پرائس انکریزز کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیکریزز. جیسے اگر پرائس 5 سے 1 ہوتی ہے تو کوانٹٹی 100 سے 600 ہو جاتی ہے، اور اگر پرائس 1 سے 5 ہو، یعنی اگر انکریز ہو جائے تو کوانٹٹی 600 سے کتنی ہو جائے گی؟ 100 ہو جائے گی.
یعنی فال کر جائے گی، ڈیکریز ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم اس کو ایک ڈایاگرام کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں۔ ڈایاگرام کو کیسے آپ نے پلاٹ کرنا ہے، ڈایاگرام کیسے بنانا ہے، اس میں دیکھیں اوریجن O0 جو پوائنٹ ہے، 0 سے اگر ہم دیکھتے ہیں ایکس ایکسس، یعنی یہ ہمارا ہو جائے گا ایکس ایکسس، اور دوسرا ہمارا کیا ہے وائی ایکسس۔ ایکس ایکسس پہ آپ نے کیا لینا ہے، ایکس ایکسس پہ آپ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ لیں گے، اور وائی ایکسس پہ آپ پرائسز لیں گے، قیمتیں لیں گے۔ تو یہاں پہ چونکہ پرائس میں 1 کا ڈیفرنس ہے تو ہم کیا کریں گے، 0 سے 1 2 3 4 5، یعنی آپ نے ڈیفرنس جو لینا ہے نا سیم لینا ہے، یعنی جو 0 سے 1 کا ڈیفرنس ہے وہی 1 سے 2 کا ہوگا، 2 سے 3 3 سے 4 4 سے 5۔ اسی طرح اگر ہم کوانٹٹی میں ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں، کوانٹٹی ڈیمانڈڈ میں، تو وہ کتنے کا ڈیفرنس ہے، وہ 100 کا ہے، یعنی 0 سے 100 100 سے 200 200 سے 300 300 سے 400 500 اینڈ 600۔ چونکہ 500 ہمارے اسکیجول میں نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے 100 کا ڈیفرنس لیا ہے تو آپ اسی طرح ہی ان کے ڈیفرنس لیں گے، یعنی 100 200 300 400 500 اینڈ 600۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ پرائس 5 اور 100 کو جوائن کریں گے۔ جب ہم پرائس 5 اور 100 کو جوائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پوائنٹ آتا ہے P۔ یہ ہم نے فرضی پوائنٹ لیا ہے، ازیوم کیا ہے، آپ P کی جگہ پہ کوئی بھی ویلیو لکھ سکتے ہیں، ABCD بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر پرائس اب 5 سے 4 ہے تو کوانٹٹی اس کی 200 ہے، تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، ایک Q پوائنٹ آ جائے گا۔ اگر پرائس 4 سے 3 ہو جاتی ہے تو کوانٹٹی 200 سے کتنی ہو جائے گی، 300 ہو جائے گی، R پوائنٹ آ جائے گا۔ پھر 3 سے اگر ہم 2 پہ آتے ہیں تو ہمیں S پوائنٹ، اور اسی طرح جب پرائس 1 ہوتی ہے تو اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈ کتنی ہو گئی ہے، 600، تو ہمیں ایک T پوائنٹ حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس P Q R S T، یہ جو پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کو اگر ہم جوائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کرو حاصل ہوتا ہے جس کا نام ہے D'، جو کہ نیگیٹیولی سلوپ ہے، جس کا جھکاؤ منفی ہے۔ یعنی یہ منفی جھکاؤ یا نیگیٹیولی سلوپ کیوں ہے، کیونکہ دیر از اے نیگیٹو ریلیشن، دیر از اے انورس ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ۔ یہ جو سلوپ ہوتا ہے ڈیمانڈ کرو کا، وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ، یعنی لا آف ڈیمانڈ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ اگر قیمت میں کمی، یعنی 5 to 4 4 to 3 3 to 1، تو یہاں 100 200 300 400 500 600، تو ڈیمانڈ میں یعنی جو ہے تبدیلی، کوانٹٹی ڈیمانڈ میں تبدیلی آتی جائے گی، پرائس کم ہوتی جا رہی ہے تو وہ انکریز ہو رہی ہے۔ یعنی یہ جو ڈیمانڈ کرو ہے یہ لیفٹ ٹو رائٹ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہوتا ہے، یعنی اس کا جو سلوپ ہے، اس کا جو جھکاؤ ہے وہ کیا ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے۔ یہ جو منفی جھکاؤ ہے، یہ جو نیگیٹو ریلیشن ہے، یہی اس کے سلوپ کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی ہمارا یعنی لا آف ڈیمانڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی لا آف ڈیمانڈ میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا، ادر تھنگ ریمیننگ دا سیم، when price increases quantity demand decreases and when price decreases quantity demand increases، اور یہی جو ریلیشن ہوتا ہے اس کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں، لا آف ڈیمانڈ کا نام دیتے ہیں۔ تو یعنی اسکیجول کو، اس ڈایاگرام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس ڈایاگرام میں بھی ہم نے اسی چیز کو ظاہر کیا ہے کہ جو ہمارا ڈیمانڈ کرو ہے وہ کیا ہے، نیگیٹیولی سلوپ ہے۔ یعنی نیگیٹیولی سلوپ کا مطلب یعنی دونوں میں جو ریلیشن ہے بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ وہ کیا ہے، نیگیٹو ہے۔ تو اس فگر کی یہی ایکسپلینیشن نیچے دی ہوئی ہے کہ اگر پرائس 5 سے 4 ہے، 4 سے 3 ہے، 3 سے 2 ہے تو 1 ہے، تو ڈیمانڈ 200 300 400 600 ہے۔ ان کو اگر ہم جوائن کرتے ہیں پوائنٹس کو تو ہمارے پاس D' یا D1 جو ہے ہمارے پاس ڈیمانڈ کرو آتا ہے۔ یہ جو ڈیمانڈ کرو ہے یہ کیا ظاہر کر رہا ہے، یہ ڈیمانڈ کرو نیگیٹو ریلیشن کو ظاہر کر رہا ہے بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ۔ اس کے بعد ہیں ازمپشنز آف لا آف ڈیمانڈ۔ اب بیٹا ازمپشنز کیا ہوتی ہیں، اردو میں اسے بولتے ہیں مفروضات، یعنی جو ہم فرض کرتے ہیں، جو ہم ازیوم کرتے ہیں۔ ازیوم کیا کیا تھا ہم نے،
اب ازیوم ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دیر از اے نیگیٹو ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ، یعنی جو قیمت اور طلب ہے، جو پرائس اور کوانٹٹی ڈیمانڈ ہے، ان میں نیگیٹو ریلیشن کب ہوتا ہے؟ ان میں نیگیٹو ریلیشن اس وقت ہوگا when other thing remain constant. جو ادر تھنگز ہیں، جو ادر فیکٹرز ہیں، یعنی وہ فیکٹر جو ڈیمانڈ کو پرائس کے علاوہ چینج کر سکتے ہیں، ان کو ہم نے فرض کیا ہے وہ چینج نہیں ہوں گے، تو وہ ہماری کیا بن جائیں گی؟ وہ ہماری assumptions بن جائیں گی۔ تو there are 3 main assumptions of the law، یعنی اس لا کو اپلائی کرنے کے لیے اس کی 3 مین ازمپشن ہیں جو ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ چینج نہیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہے there should not be any change in the taste of consumer for goods، یعنی جو کنزیومر ہے، یعنی جو صارف ہے، جو گڈس کو پرچیز کر رہا ہے، اس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کی جو گڈس کو خرید رہا ہے اس کے لیے جو اس کا ٹیسٹ بنا ہوا ہے، جو وہ گڈس کو پرچیز کر رہا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر ٹیسٹ آف کنزیومر چینج ہو جائے گا تو ہمارا لا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر اس گڈس کے لیے ٹیسٹ میں اضافہ ہو جائے تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ ہم نے کہا ہے کہ ڈیمانڈ کب بڑھتی ہے؟ وین پرائس ڈیکریزز، لیکن چونکہ یہاں پہ ٹیسٹ آف کنزیومر میں اضافہ ہو گیا، کنزیومرز اس کو زیادہ خریدنا شروع کر دیا ہے، قیمت کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہمارا لا کیا ہوگا؟ انکریکٹ ہو جائے گا، یعنی اس کو ہم اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ٹیسٹ آف کنزیومر اس میں کوئی چینج نہیں آنا چاہیے۔ دا پرچیزنگ پاور آف ٹیپیکل کنزیومر مسٹ ریمین کانسٹنٹ، یعنی جو کنزیومر ہے اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے، یعنی جو اس کی انکم ہے، وہ بھی کانسٹنٹ رہنی چاہیے، کیونکہ جو انکم ہوتی ہے اگر اس کی یعنی پرچیزنگ پاور بڑھ جاتی ہے، قوت خرید میں اضافہ ہو جاتا ہے، قوت خرید میں اضافہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی انکم میں اضافہ ہو گیا ہے، تو جب انکم بڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر انکم کم ہو جائے گی تو ڈیمانڈ کم ہو جائے گی۔ تو ہمارا لا کیا ہے؟ پھر ہم لا کی طرف دیکھتے ہیں۔ لا کیا ہے ہمارا؟ کہ دیر از اے انورس ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ، کی قیمت اور طلب میں منفی تعلق پایا جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر ہمارا لا جو ہے اپلائی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے یہاں فرض کیا ہے کہ جو کنزیومر کی انکم ہے وہ کانسٹنٹ رہنی چاہیے، یعنی جو ان کی قوت خرید ہے، جو پرچیزنگ پاور ہے، اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اگر اس میں تبدیلی آ جائے گی تو ہمارا لا کیا ہو جائے گا؟ اس کو ہم اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ لا کب اپلائی ہوگا؟ جب ہم نے کہا ہے کہ ٹیسٹ آف کنزیومرز وہ چینج نہیں ہونا چاہیے، اور جو کنزیومر ہے اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے یا اس کی جو انکم ہے اس میں کوئی چینج نہیں آنا چاہیے۔ اور تھرڈ ون ہے دا پرائس آف آل ادر کموڈٹیز شوڈ ناٹ ویری، یعنی جو ادر کموڈٹیز ہیں، جو ریلیٹڈ گڈز ہیں، جو سبسٹیچیوٹ گڈز ہیں، ان کی پرائسز بھی چینج نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کی پرائسز چینج ہو جائیں گی تو اس صورت میں بھی ہمارا لا اپلائی نہیں ہوگا۔ سبسٹیچیوٹ گڈز کیا ہوتی ہیں؟ ریلیٹڈ گڈز کیا ہوتی ہیں؟ جب ہم ایک گڈ کو دوسری گڈ سے ایکسچینج کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز آپ مارکیٹ میں گئے، آپ نے کوک خریدنی تھی، نہیں ملی، تو آپ اس کی جگہ اگر پیپسی خرید لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ سبسٹیچیوٹ گڈز ہوں گی یا ریلیٹڈ گڈز ہوں گی، کیونکہ اگر ان کی پرائسز بھی چینج ہوں گی تو اس صورت میں بھی لا اپلائی نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل اس لا کو آپ کوکا کولا پہ اپلائی کر رہے ہیں، اور اگر پرائس آف ریلیٹڈ گڈز، فار ایگزامپل پیپسی کی پرائس چینج ہو گئی ہے اور کوک کی پرائس چینج نہیں ہوئی، تو اس سے جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے کوک کی ڈیمانڈ میں کمی یا اضافہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں پھر ہمارا لا اپلائی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں فرض کیا گیا ہے کہ جو ریلیٹڈ گڈز ہیں، جو سبسٹیچیوٹ گڈز ہیں، ان کی پرائسز بھی چینج نہیں ہونی چاہیے۔ تو بیٹا یہ تو اس کے تھے 3 اس کی مین ازمپشن ہے، یعنی وہ یہ ازیوم کیا ہوا ہے کہ یہ جو فیکٹرز ہیں یہ بھی ڈیمانڈ کو بہت زیادہ متاثر کر سکتے ہیں، یہ بھی ڈیمانڈ کو بہت زیادہ افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے فرض کیا ہے
کہ ان میں کوئی چینج نہیں آئے گا، کیونکہ ان میں چینج نہیں آئے گا تو دین ہی ہمارا لا اپلائی ہو سکتا ہے۔ لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ لا آف ڈیمانڈ تھا کیا؟ لا آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ دیر از اے انورس ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ، اور یہ انورس ریلیشن کب ہوگا؟ جب ہم ادر فیکٹرز کو کانسٹنٹ کریں گے۔ وہ ادر فیکٹرز میں ہم نے کیا بات کی ہے کہ جو ٹیسٹ ہے وہ چینج نہیں ہونا چاہیے، پرچیزنگ پاور، اس کی انکم چینج نہیں ہونی چاہیے، جو ریلیٹڈ گڈز ہیں ان کی پرائسز میں چینج نہیں آنا چاہیے، یعنی یہ ہمارے کیا بن جائیں گے؟ ادر فیکٹرز جو ہم نے کہا ہے، ادر فیکٹر ریمین کانسٹنٹ، پرائس انکریزز، کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیکریزز، اینڈ وین پرائس ڈیکریزز کوانٹٹی ڈیمانڈ انکریزز بٹ ادر تھنگ ریمین کانسٹنٹ۔ یہی جو ادر تھنگس تھیں یہ اس کو ہم نے ازمپشن کا نام دیا۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔